بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بہت دنوں سے میں کراپ روٹیشن کے بارے میں تسلسل سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ کراپس کو ہمیشہ عدل بدل کر کے ان کو گرو کرنا چاہیے، اور کراپ روٹیشن کی جو پلاننگ ہے اور اس کے فائدے یہ کیا ہو سکتے ہیں، آج میں اس نشست میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، مختلف فصلات کا ایک تسلسل میں ایک رقبہ پر مختلف فوائد حاصل کرنے کے لیے کاشت کرنا فصلوں کا یہ کراپ روٹیشن کہلاتا ہے، اور فصلوں کا یہ اس کو اردو میں تو مختلف اصطلاحات ہیں، ہیر پھیر بھی کہتے ہیں۔ ہیر پھیر ہی اچھا لفظ نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عدل بدل جو کہہ دیں کہ فصلوں کا عدل بدل جو ہے وہ زراعت کی بنیادی اکائی ہے، اور فصلوں کی یہ عدل بدل کے نظام کو اپناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زمین کی غذائی صلاحیت اور نامیاتی مادہ کو برقرار رکھنے کے لیے غذائی عناصر کو زیادہ استعمال کرنے والی فصلات کے بعد زمین کی غذائی اصلاحات کو بہتر کرنے والی فصلات لگائی جانی چاہیے۔ اسی طرح قطاروں میں لگنے والی فصلات کو چھوٹے دانوں پھلی دار فصلوں کے ساتھ اس کی عدل بدل اس کا کیا جانا چاہیے، تاکہ جڑی بوٹیوں کا صحیح کنٹرول کیا جا سکے، اسی طرح بیماریاں اور کیڑے مکوڑوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ زمین کی جو غذائی صلاحیت ہے، فرٹیلیٹی، وہ بھی ڈیمیج نہ ہو، وہ بھی متاثر نہ ہو، اور فصلوں کے یہ عدل بدل کے نظام یا کراپ روٹیشن کے نظام کو میں کہوں گا کہ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ فصلوں کے عدل بدل کے نظام کو اپنانے کے لیے اپنے مقصد کا انتخاب سب سے پہلا مرحلہ ہے، جس میں ہمارے فارمرز اپنے فارم اور اپنے لیے مناسب فصل کا انتخاب کریں، اور جس سے وہ زیادہ سے زیادہ نفع بھی حاصل کر سکیں، اور جس سے کھادوں اور زہروں کا استعمال کم ہو، اور فصلات کو جانوروں کے چارہ جات کے طور پر بھی استعمال میں لایا جا سکے، اور زمین کی جو غذائی حالت و صلاحیت کو بہتر کر سکے، اور جڑی بوٹیاں اور نقصان دہ کیڑوں کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور دوسرا مرحلہ، میں اس کو مختلف مراحل میں کرتا ہوں، دوسرا مرحلہ ہے کہ اس میں کاشتکار کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ موزوں فصل وہ منتخب کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ عدل بدل کی منصوبہ بندی میں ایک یا دو فصلات کو بطور کیش کراپ، کیش یا خوراک وہ منتخب کرے۔ جب ایک فصل ہر حالت میں، یہ سمجھ لیں، یہ ہر حالت میں پھلی دار ضرور ہونی چاہیے، اس میں ایسے علاقے جن میں بارش کم ہوتی ہے، جیسے کہ بارانی علاقہ ہیں، ان میں آپ گندم اور جو کی فصلات وہ آپ سمجھتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جو کہ خوراک کے ساتھ ساتھ کسان کی بہتر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ ہے، اس میں کاشتکار کو چاہیے کہ وہ اپنے فارم یا رقبہ پر موزوں فصلات کی مقدار کا اس کا
تعین کرے کہ کتنی، اس بات کا وہ فیصلہ کرے کہ یہ فصلوں کے عدل بدل یا کراپ روٹیشن میں ہر فصل کے لیے کتنا رقبہ چاہیے اور اسے کتنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے پھر رقبے کا کہ اتنے رقبے پہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس بارے میں اپنی معاشی حالت پہ وہ ضرور اس پہ نظر رکھے، اس کو مد نظر رکھے۔ اور چوتھے مرحلے میں کاشتکار کو چاہیے کہ وہ فصل کی جو کراپ روٹیشن ہے یا عدل بدل کے لیے وقت کا تعین کرے، اس بات کی نشاندہی کی جائے کہ اس کے لیے کم دورانیہ والی فصلات بہتر ہیں یا زیادہ دورانیہ والی فصلات۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اور پانچویں مرحلے میں کاشتکار کو چاہیے کہ وہ فصل کی جو کراپ روٹیشن ہے اس کے لیے، یہ تو چوتھا مرحلہ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ اس میں آپ وقت کا وہ تعین کریں کہ اور اس بات کی میں سمجھتا ہوں نشاندہی کرنی چاہیے کہ کم دورانیہ والی فصل کون سی ہیں اور زیادہ دورانیہ والی فصل کون سی ہیں، وہ ان کا خیال ہے۔ اور پانچویں مرحلے میں کاشتکار کو چاہیے کہ وہ اپنی کی گئی یہ جو منصوبہ بندی ہے اس پر نظر ثانی کرے اور اس کو دیکھے، نظر ثانی یہ کیا ٹھیک کی ہے، جس میں اس بات کی نشاندہی ہو کہ منصوبہ بندی میں کون سی کمزوریاں، ویکنیس کون سی ہیں، یہ جو میں پوری پلاننگ کر رہا ہوں، جس کو مزید مضبوط کیا جا سکتے، یہ کیا جا سکے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو ریوائز کر کے ذرا دیکھنا ہوگا کہ اس نظام کو منافع بخش کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور چھٹا مرحلہ ہے، اس میں کاشتکار کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا نقشہ بنائے، باقاعدہ پلان کرے، نقشہ بنائے جس پر فیلڈ کے سائز کی نشاندہی ہو اور جس میں ہر فصل کے لیے سائز ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے اور مختلف بھی۔ اور اگر فصلات کے رقبہ کو آپ کراپ روٹیشن پر مشتمل سالوں سے تقسیم کر لیں تو فیلڈ کا سائز متعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے جو اس فارمنگ کو سائنسی بنیادوں پہ استوار کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں تو اس میں نیا ہوں، تو میری جان ہم لوگ ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، جو ہمیں پتہ ہے کس طرح آپ نے منصوبہ کرنا ہے۔ اور ساتویں مرحلے میں اپنی یہ پلاننگ جو ہے اس کے لیے اپنے فارم پر موجود وسائل کی جانچ پڑتال کرے۔ یہ تو بہت ضروری ہے وسائل کی، اور ذہن میں اٹھتے ہوئے سوالات کو منصوبہ بندی میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر اس منصوبہ بندی سے مطابقت رکھنے والے جوابات ہوں تو پھر تو فصلوں کی آپ جو کراپ روٹیشن ہے اس کے نظام کو رقبہ پر لاگو کر سکتے ہیں، کر دیں، اور بصورت دیگر یہ نہ ہو تو پھر آپ ضروری تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اور جوں ہی آپ فصلوں کا یہ جو میں کراپ روٹیشن کہہ رہا ہوں اس کا نظام کی مکمل طور پر دیکھ بھال کر لیں گے تب اسے فارم پر عملی طور پر لاگو کریں۔ یہ ہے میری جان، میں نے لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ شروع میں آپ نے لیگیومینس کراپس جو ہیں یعنی پھلی دار فصلات اس کو نظام میں لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ دے ایڈ ٹو یور سوائل، وہ اس کا فائدہ ہے، وہ لیتی تو ہیں زمین سے اپنی خوراک، لیکن خوراک زمین کو لوٹاتی بھی ہے نائٹروجن کی صورت میں۔ اور عملی طور پر لاگو کرنے سے پہلے ایک اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زمین کا تجزیہ ضرور کروا لیں تاکہ زمین کی غذائی صلاحیت کو اچھے طریقے سے بروئے کار لایا جا سکے۔ یہ میری جان میری معروضات تھیں۔ اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، ادروائز کوئی منت ترلے والی بات نہیں ہے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں نہ کروں گا۔ اگر آپ کا دل چاہے تو سبسکرائب کریں،
اور اس کا جتنا زیادہ کریں گے اس سے آپ کی ہی عزت بڑھے گی، کیونکہ اس میں روزانہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں ویڈیوز، اور ورلڈ ریکارڈ تو میں نے کمپلیٹ کیا، اس کو بہتر کر رہا ہوں۔ اب 11,000 پلس ویڈیوز الحمدللہ اب ہو رہی ہیں۔ اب اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مساکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ فی مانا انشاءاللہ بہت سارے نئی چیزیں لا رہا ہوں۔ اب آپ جو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے سوالات کے جواب نہیں مل رہے، وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ وہ ابھی شروع کروں گا، وہ تو سلسلہ میں رات تک وہ چلتا رہتا ہے، اور بڑے کوئک سمارٹ اینڈ وہ پلیز شارٹ اینڈ سمارٹ سوال ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت جلدی جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے جواب، اور لمبا نہ کیا کریں پلیز، فوراً بتایا کریں۔ اور بے شک میرا حال چال نہ پوچھا کریں، جی کیا حال ہے، خیر ہے، امید ہے سب ٹھیک ہوگا سارا، میری جان وہ وقت ضائع نہ کریں۔ آپ اسٹریٹ وے جی میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتائیں، آپ کو فوراً حل ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔